السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یا اللہ تو بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر رکھا ہے جو کبھی نہیں گرتا۔ بے شک یہی تو تیری شان ہے کہ تو ہر ممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اسی لیے تیرا نام القدیر ہے۔ تو چاہتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو چاہتا ہے تو دن ہوتا ہے۔ جو تو چاہے کہ دن رات میں بدل جائے اور رات دن میں بدل جائے تو مولا بس تو چاہے اور یہ عمل بھی الگ جھپکتے ہی ہو جائے۔ یا اللہ تجھے تو سب خبر ہے، ہمارے حالات تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جو ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات دے۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، میرے لیے آسانیاں کر دے، اس درد بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک تو چاہے تو پل بھر میں میرا حال بدل جائے گا، بس تیری ایک چاہ کی محتاج ہے میری زندگی۔ کن فیکن یا ربی کن فیکن۔ کون ہے تیرے سوا ہمارا مددگار، یا اول ہو یا آخر ہو، تو ہی تھا اور تو ہی ہے، واللہ تو ہی رہے گا۔ ہم نے تو ایک عمر خطاؤں میں گناہوں میں گزار دی، ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہماری بری قسمت کو اچھی قسمت کر دے۔ ہمیں وہاں سے عطا فرما یا مسبب الاسباب، وہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ بے شک تو چاہتا ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کے حق میں بہتر فیصلے کرے فرمائے، آمین ثم آمین۔ 5 سوال جو قیامت کے دن آپ سے پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کہاں گزاری؟ یہ 70-80 سال کیا کرتے رہے؟ یہ 70-80 سال کیا کرتے ہوئے گزار دی؟ اور ہم اتنوں کی زندگی 70-80 سال لمبی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اپنی جوانی کہاں گزار دی؟ آپ جب اپنی جوانی میں عروج پر تھے تو آپ نے اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی؟ پیسہ کہاں سے کمایا؟ حلال کاموں سے یا حرام کاموں سے؟ اپنا پیسہ کہاں خرچ کیا؟ آپ کو اپنی ساری دولت کا حساب دینا ہوگا۔ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ انسان کو اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر خرچ کیا کریں، کیونکہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی مگر دل بار بار ٹوٹے گا۔ صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ سنو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا تمہارا انعام بھی اتنا انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتنا پیارا ہے نا رب، اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے تو ایسے میں یہ آیات بہت دلاسا دیتی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کچھ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ تم تک آنے والی ہر خیر اور ہر تاخیر تمہاری طرف سے ہے۔ یہ وسوسے اور یہ انتظار معجزوں سے پہلے ہونے والا امتحان ہے، اس لیے کہ پہلے تمہیں وہ صبر سے روشناس کرواتا ہے، جو پھر جب تم توکل کی انتہا کو پہنچ جاتے ہو تو تمہیں اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، جسے فوراً ملنے کی چاہ ہوتی ہے اسے دیر سے گزارتا ہے تاکہ وہ صبر کرنا سیکھ سکے، اور جسے نہ ملنے کا خوف ہوتا ہے اسے خالی ہاتھ رکھ کر آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ توکل کرنا سیکھ سکے۔ دیکھنا، اللہ رب العزت تمہیں ایسے ہی نوازے گا جیسے وہ بنجر زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی وہ تمہارے صبر سے تڑپتے ہوئے دل کو مطمئن کرے گا۔
جیسے بھوک کے بعد تمہارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے لیے اس تکلیف کے بعد اپنی مدد اور آسانیاں لائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درد میں گزارا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی ریاستیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔